السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات و سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس مالک نے ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور اس سے بڑا احسان کہ اس نے امت محمدیہ میں ہم سب کو پیدا کیا۔ حضرات و سامعین، دین اسلام نے ہم پر کئی احکامات لازم کیے ہیں، کئی ایسے معاملات ہیں، کئی احکامات ہیں جن کو ادا کرنا ہر صاحب حیثیت مسلمان پر لازم اور فرض ہے۔ ان معاملات میں ایک حکم ہے قربانی کا، کہ قربانی صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ ان کو چاہیے کہ اگر وہ حیثیت رکھتے ہیں تو وہ قربانی کریں، لیکن قربانی کے لیے ہمیں یہ پہلے چیز سوچنی پڑے گی کہ ہم جس جانور کا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، جس جانور کو ہم چن رہے ہیں قربانی کے لیے، وہ جانور کیسا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم کیسے جانور کو لے کر اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ چونکہ انسان کی وہ چیز اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں جو چیز انسان کی سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، جب اس چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تمہارا جو بھی خرچ کیا ہوا مال، تمہاری وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم قربانی کریں تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے جانور کو قربان کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، کون سا ایسا جانور ہو جس میں کون سی اس کی خوبیاں ہوں، اس میں کون سی ایسی علامات ہوں، ان کو دیکھیں اور اس کے بعد ہم اس جانور کو پسند کریں، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 جانوروں قربانی کرنے سے منع فرمایا کہ ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں، اب اس طرح سمجھ لیں کہ جس جانور میں یہ 4 قسم کے عیب ہوں، مطلب ان چاروں میں سے کوئی عیب پایا جائے، کوئی ایک عیب کسی جانور میں پایا جائے، اس جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم قربانی کے جانور کو خریدیں، ہم اس کی جانچ پڑتال اچھی طرح سے کریں، پہلے اس جانور کو دیکھیں، اس جانور کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کر سکے، جانور کو صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو چیک کر کے اس کو اپنی قربانی کے لیے پسند کیا جائے۔ ہمارے ہاں ایسے بھی ہوتا ہے، منڈیوں سے ہم جانور لاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں، جیسا بھی جانور ہوتا ہے پکڑا دیتے ہیں، ہم گھر لے آتے ہیں، صبح سوچتے ہیں کہ بھئی عید ہے، صبح عید ہو گئی، اب جانور میں نقص ہے، کوئی بات نہیں، کر دو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں جانور کو پسند کرنے کے لیے پہلے ہی سوچنا ہوگا، لیکن ان 4 عیبوں والا جانور اگر تمہارے پاس آ جائے، تم اس کی قربانی بھی کر دو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیو، کیا فائدہ اتنے زیادہ پیسے بھی لگا دیں، اتنی زیادہ محنت بھی کر لیں، سارے کام ہو جائیں، ایک چھوٹی سی ہماری سستی جو جانور کو دیکھنے کے حوالے سے ہے، اس کو کرنے کی بنا پر ہمارا سارا کیا کرایا جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ وہ کیسے خراب نہ ہو؟ اللہ کے نبی کے طریقے کو ہم نے فالو نہ کیا۔ جب اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے تو ہمارا کوئی بھی کام ہوگا وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ کے لیے ہمارا اس کام میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، یہ جو 4 عیب ہیں جانور کے، ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ چونکہ ہم جب بھی جانور کو پسند کریں ان 4 عیبوں کو ضرور چیک کریں۔ اگر ان 4 میں سے کوئی ایک عیب اس جانور میں پایا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ اس جانور کو چھوڑ دینا چاہیے، اس جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی قربانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ جانور کے عیب کیا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 عیب ہیں اس جانور میں، وہ عیب کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ واضح طور پر آنکھ کا کانا ہو، اس کی ایک آنکھ خراب ہو، محسوس ہو، واضح طور پر پتہ اس کی آنکھ خراب ہے، آنکھ کے اندر آنکھ نکلی ہوئی ہے، یا آنکھ سے نظر نہیں آتا، تو اس کا مطلب پھر کیا ہے؟
کہ جب ہم جانور لیں اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ پھیر کر چیک کریں اسے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ جو عیب میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ اس کا طریقہ بھی ہے. تو آنکھ اس کی خراب نہ ہو، کانا نہ ہو، مطلب جب ہم جانور کے چہرے کے آگے سے ہاتھ گھمائیں گے تو آٹومیٹکلی جانور بھی محسوس کرے گا اور ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ جانور کو دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دیتا. نمبر 1 عیب. دوسرے نمبر پر واضح طور پر بیمار نہ ہو. جیسے ہوتا ہے کہ جانور بیمار ہوتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس قدر کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہاں تک بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم کی چربی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. اتنا کمزور دبلا پتلا جانور جو واضح طور پر دیکھنے میں ہمیں بیمار لگ رہا ہے، ایسے جانور کو جب ہم ذبح کریں گے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوگا. اس لیے جب ہم جانور کو دیکھیں ہمیں دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا صحت مند جانور کون سا ہے اور بیمار جانور کون سا ہے. نمبر 3 پر یہ بات بیان کی کہ لنگڑا، ایسا لنگڑا جس کے چلنے میں اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جب ہم جانور لیں، جانور کی رسی کو پکڑ کر یا جس سے جانور لے رہے ہیں اسی کو کہیں بھائی اس کو ذرا چکر لگا کے دکھاؤ، اس کا ذرا ایک راؤنڈ کٹواؤ تاکہ ہم اس کو دیکھیں کہ کہیں چلتے پھرتے اس کا لنگڑا پن تو ظاہر نہیں ہو رہا. تو اسی طرح سے ایک یہ چیز بھی ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی. اور یہاں پر ایک یہ بھی چیز ہے کہ اتنا کمزور جانور بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے ایک دوسری جگہ پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے عیب بیان کیے ہیں کہ وہ کیا ہے، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو. ہم چیک کر سکتے ہیں، اس کے کان کو پکڑیں، کان کو چیک کریں. بعض لوگوں نے کانوں کے اندر سوراخ کیے ہوتے ہیں، کان کو ٹک لگایا ہوتا ہے. اگر ٹک لگا ہوا ہے کان کا سوراخ کیا ہوتا ہے تو ایسے جانور کو نہیں لینا چاہیے. ایسا جانور عیب دار جانور ہے. اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، چونکہ جانور کا سینگ جو ہے اس کی خوبصورتی ہے، جب اس کا سینگ ٹوٹا ہوا اس کا واضح عیب ہے، اس لیے ایسے جانور کو بھی قربانی کے لیے پسند نہیں کرنا چاہیے. یہ چند ایک عیب تھے جو جانور کے اندر پائے جائیں، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ جانور جن میں یہ عیب پائے جاتے ہیں، مثلا میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، وہ جانور نمبر 1 جس کی آنکھ خراب ہو، کانا ہو. نمبر 2 جو واضح طور پر بیمار ہو. نمبر 3 جو لنگڑا ہو. نمبر 4 جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، یا اسی طرح سے جس کے کان کٹا ہوا ہو. ایسے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ. والسلام.